باب نمبر 40 باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات. اب یہاں بعض ابواب ہیں جو اسماء و صفات سے متعلق ہیں. اصل میں یہ کتاب ہے کتاب توحید الوہیت سے متعلق، لیکن بہت سے ابواب اس میں ربوبیت سے متعلق بھی ہیں اور بعض ابواب اس میں اسماء و صفات سے متعلق بھی ہیں. لیکن اصل کتاب کس توحید سے متعلق ہے؟ توحید الوہیت. اس لیے کہ یہی وہ توحید ہے جس میں اکثر لوگ بگڑتے رہے اور انبیاء اسی کی اصلاح کرنے کے لیے عموماً آتے رہے. باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات. اس بات کا بیان، اس شخص کا بیان کہ جو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں سے بعض کا انکار کرے. وقول اللہ تعالی وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ لوگ تو رحمان کا انکار کرنے لگے. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو. اے نبی آپ صاف کہہ دیں کہ وہ تو میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. علیہ توکلت، اور میں نے توکل کیا ہے تو اسی پر. وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور پلٹ کے مجھے اسی کی طرف جانا ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ کس کا انکار کرتے ہیں؟ رحمان کا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیبیہ میں لکھا جا رہا تھا، مشرکین نے کیا کہا؟ یہ کیا رحمان ہے؟ ہم نہیں جانتے رحمان کو، ہم تو یوں کہ بسمک اللہم. تو ہم صرف اتنا ہی لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ان کو چڑ تھی، تو رحمان کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے رحمان کون سا نام لائے اٹھا کے، تو انکار کرتے تھے. لیکن رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے، رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو کہا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي، وہ میرا رب ہے، رحمان میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت والیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف پلٹ کر مجھے جانا ہے. یعنی اس میں رحمان اس نام کا اثبات ہے، لیکن یہ مشرکین کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کا انکار کرتے تھے. تو جو انسان اللہ کے کسی نام کا انکار کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ آدمی مشرکین کے مشابہ ہو گیا، اس نے وہ عمل کیا جو مشرکین کرتے تھے. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہی بات کہو جو ان کی سمجھ میں آئے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یہاں پر شیخ نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ بعض باتیں اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ایسی ہوتی ہیں جو عام انسان کو نہیں سمجھتی. تو ایسی باتیں جو بہت علمی ہوں، باریک ہوں، سمجھنے میں مشکل ہوں، ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے، تو اس کا وہ لیول آنے سے پہلے کہ اس کو سمجھے اس وقت اس کو نہیں بتانی چاہیے. وہی بات اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے جس کو وہ ہضم کر سکتا ہو، جس کو وہ سمجھ سکتا ہو. تو لوگوں کی تعلیم دینے، لوگوں کو دین سکھانے والے کے لیے حکمت ہے کہ اللہ کے بارے میں بعض باتیں ایسی بھی ہوں گی جو سننے والے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس نے کچھ بیسکس نہیں سیکھا ہے، وہ سیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا، لہذا اس کو اس سے پہلے سکھا دینا یہ اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا اور وہ انکار کر دے گا. لہذا اللہ کے بارے میں بات کرتے وقت لوگوں کے لیول کو بھی دیکھنا ضروری ہے. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. عبد الرزاق نے معمر اور انہوں نے ابن طاووس سے، اور انہوں نے اپنے والد طاووس سے، طاووس ابن کیسان سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. ابن عباس کہتے تھے انه راى رجلا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، انتقض لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك. اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی جو اللہ کی صفات کے تعلق سے تھی، تو اس آدمی کے اندر وہ پیچھے ہٹا اور اس آدمی کو تھوڑا سا کراہت ہوئی
اور اس نے انکار کے طور پر اس حدیث کے تعلق سے اپنا اظہار کیا. فقال ما فرق هؤلاء، ابن عباس نے کہا کیسے لوگ ہیں جو بدعتے ہیں. ما فرق هؤلاء، کیسا بدعنا ان لوگوں کا. یجدون رقة عند محکمه ویہلکون عند متشابهه، کہ یہ محکم، یجدون رقة عند محکمه، یہ اللہ کی محکم باتیں جو اللہ کے بارے میں ہیں ان کے تعلق سے تو ان میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہلکون عند متشابہہ، لیکن متشابہ باتیں جو آتی ہیں ان کے بارے میں یہ ہلاک ہو جاتے ہیں. کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو تھوڑی سمجھنے میں انسان کے علم کی کمی کی وجہ سے، فہم کی کمزوری کی وجہ سے دقت والی ہوں گی اور اس کے لیے مشکل ہوں گی. تو ایسی چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں مان لینا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آدمی سنتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے. کیسا آتا ہوگا نا، عرش پہ بھی ہے، آسمان دنیا پر بھی نزول کر رہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانتا یا تعویل کرتا. انکار یا پھر انکار کا چھوٹا دور کا بھائی تعویل، اس کا مطلب ہی بدل دینا. اللہ نازل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. کیسے؟ نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں سمجھتا ہے. اللہ اللہ ہے، بس اللہ نے ہم کو خبر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بس ہم اس کو مانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین تھا اور کوئی جگہ نہیں تھی. جگہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ تھا نا، اور جگہ تھی کیا؟ کوئی جگہ نہیں تھی. اللہ نے جگہ پیدا کی، اللہ سے پہلے جگہ ہے، اللہ کے ساتھ میں جگہ ہے، نعوذ باللہ. جگہ بعد میں پیدا ہوئی نا، جگہ مخلوق ہے، لیکن اللہ جگہ پیدا ہونے سے پہلے تھا. اب کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات، ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ اللہ کسی جگہ میں مقید نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. تو اس طرح سے بعض باتیں ایسی جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، انتظار کریں، علم حاصل کریں. پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات نہیں، ماننے میں کیا نقصان ہے؟ بھائی ڈاکٹر کی سب بات سمجھ میں آتی؟ ہاں، ڈاکٹر کی ساری باتیں، کون آدمی جس کو سب کچھ سمجھ میں آتی؟ نیلی گولی، پیلی گولی، لال گولی، ہاں، صبح میں ایک، دوپہر میں ایک، شام میں ایک، اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کھائیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. کیا زخم ہے؟ پاؤں میں زخم ہے. بولے پیٹ میں جا رہا اور پاؤں میں کیسے صحیح ہونا؟ تکلیف کہاں ہے؟ پاؤں میں، اور گولی کا جا رہی پیٹ میں. تو پیٹ میں جا کے پاؤں کیسے صحیح ہوتا؟ زیادہ ڈاکٹر میں ہوں کہ تم ہو؟ جو بول رہا ہوں کرو، اچھا ہونا ہے کہ نہیں، تو لاؤ گولی. نہیں ڈاکٹر صاحب لاؤ، آپ جو بولے وہی صحیح. اچھی بات، سمجھا تو بھی صحیح، نہیں سمجھا تو بھی صحیح. آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کیوں غلط بتائے گا؟ ڈاکٹر پہ اتنا ایمان، ہاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ذرا. اچھا، تو اتنا عقل مند کہ تجھ کو ہر چیز سمجھ میں آتی، اور بزنس ڈھنگ سے چلانے آتا نہیں، بیوی بچوں کو ڈھنگ سے سنبھالنے آتا نہیں، وہاں عقل نہیں چلتی تیرے دائرے میں، اور تو دین کے دائرے میں عقل چلا رہا. تو ایک انسان کو اپنی عقل کی حدود کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے تو بھی ماننا، نہیں آئے تو بھی ماننا. یہ مومن کا طریقہ کار ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے. خضر کی کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آئی کیا؟ نہیں آئی. ایسا کیسا کر رہے؟ لیکن وہ کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ خضر اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی. حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کی سمجھ میں آ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون سائیڈڈ صلح کیوں کر رہے؟ نہیں. پھر اوپر سے آیت بھی آ رہی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اتنا مشکل ذلت والا کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں. تمہارا آدمی آئے گا تو واپس دیں گے، ہمارا آئے گا تو واپس نہیں ملے گا، اور نہ جانے کتنے اور اس کے ساتھ تھے. لیکن پھر بھی کیا اللہ فرما رہا ہے؟ ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی. یہ فتح ہے. ہاں، سمجھ میں اس وقت آ رہا تھا؟ نہیں، بعد میں آیا. تو بعض باتیں سمجھ میں
نہیں آتی. نئی نئی شادی ہوئی تو باپ کی بات سمجھ میں آتی نہیں, لیکن جب اس کے بیٹے کی شادی کی عمر ہوتی تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. بہت ساری زندگی کی باتیں بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. آدمی بالغ ہونے کے بعد بھی عقل بالغ نہیں ہوتی. جب عقل بالغ ہوتی ہے تو بہت ساری زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں. جوانی میں بوڑھا بیوقوف لگتا ہے اور بڑھاپے میں جوان بیوقوف لگتے ہیں. جب وہ خود بڑھاپے کو پہنچتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے ابو جان برابر بولتے تھے, تب سمجھ میں نہیں آتا تھا, تب ان کی بات سنتا تو آج ذلت نہیں ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیا کا یہ حال ہے تو دین کا کتنا بڑا معاملہ ہوگا. دنیا جو تجربہ سے سب دیکھ رہے ہیں اس کا یہ حال ہے, تو آخرت کا معاملہ کیسے انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے. بہت ساری باتیں نہیں بھی سمجھ میں آئیں گی کہ کوئی آدمی اپنی نیکی تول سکتا دنیا میں. ایک جیب سے نماز صبح کی نکالا, دوپہر کی, عصر کی بھی نکالا, ترازو میں ڈال کے کتنا وزن, دیکھو مولوی صاحب اپنی نمازیں تول سکتا آدمی, عمل تول سکتا کوئی آدمی, لیکن قیامت کے دن عمل تولا جائے گا. سمجھ میں آتا کیسے تولا جائے گا. وہ آخرت ہے, اللہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ وہاں کی دنیا الگ ہے. تو مان لینے میں بھلائی ہے, مان لینے میں بھلائی ہے. کچھ چیزیں ہم کو آج سمجھ میں نہیں آ سکتی کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہوگا. عذاب قبر سمجھ میں آتا, ہڈیاں تو دکھ رہی سب لیکن عذاب کی طرح, وہ چلا رہا بھی نہیں, دکھ رہا بھی نہیں, کچھ چلا رہا ہوا, لیکن ہم کو نہیں معلوم. اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے قبر میں عذاب ہوتا ہے, تو ہم اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے. نہیں دکھتا لیکن مانتے ہیں, دکھتا نہیں لیکن مانتے ہیں. تو یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے کہ وہ اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے کچھ باتیں دین کی مان لے اس کو. خاص کر کے عقیدے کی باتیں ایسی ہیں جو بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ان کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ غلط ہے, یہ نہیں کہ وہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی. کچھ بندے ہیں جن کو سمجھتا ہے, جن کا علم گہرا ہے. ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی, ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. خود بیوی سے بھی کہتا ہے, بیوی بحث کر, تو جیسا بول رہا ویسا کر. اور کچھ باتوں میں بیوی اس کو بولتی آپ کچن کے معاملات میں دخل مت دو, جو میں منگائی اتنا لے کے آؤ, بس میں پکانا میرا کام ہے. ایسا کیسا ہوتا, تمہارا ہے کیا میدان, یہ ہم تمہارے اس میں دخل دیتے کیا, جو تم بولے سنتے نا. ایسا رہتا دنیا میں. ہم دین میں دخل اندازی نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول نے جو دے دیا اس کو لے لیں, اس کو مان کے چلیں. وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ الرَّحْمَانَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ, جب قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ رحمان کا ذکر کر رہے ہیں, رحمان لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے اس پر انکار کر دیا. یہ کیا نام ہے اللہ کا, ہم نہیں مانتے اس نام کو. فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نازل کرنے کے بعد بھی, رسول کے بتانے کے بعد بھی اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں. یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے, مشرکین کے اعمال میں سے ہے.